خیر طلب کرنے کو کہتے ہیں، یعنی کسی بھی کام میں جب ہم کنفیوزڈ ہیں یا ہمارے سامنے دو راستے ہیں، دو آپشنز ہیں یا ملٹیپل آپشنز ہیں، ہم کنفیوزڈ ہیں، تو ہم اس میں استخارہ کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استخارہ کرنے والا کبھی پچھتاتا نہیں ہے۔ اب اس میں اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ 2 نفل پڑھیں اور اس کے بعد دعا استخارہ کر لیں، یہ دن کے کسی بھی حصے میں ہم کر سکتے ہیں، اور اس کا کوئی بھی تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ عشاء کے بعد ضرور پڑھنا ہے۔ ہم عشاء کے بعد ضروری نہیں کہ ہم عشاء کے بعد پڑھیں، ہم کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ سیکنڈلی کہ کیا اس کے بعد بات کیے بغیر سونا ضروری ہے، تو ایسا بھی کوئی قرآن و حدیث سے کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے کہ ہم نے کسی سے بات کیے بغیر سو جانا ہے۔ تیسری بات کہ کیا کوئی خواب میں اشارہ آئے گا، تو ایسا بھی کوئی بھی بات کسی بھی طرح کی ثابت نہیں ہے کہ ہمیں، اب دیکھیں اگر ایسا ہوتا تو ہمارے پاس تو بہت بڑی ڈائریکٹری حدیث میں خوابوں کی موجود ہوتی کہ اگر یہ خواب آئے گا تو اس کا یہ مطلب ہے۔ سو اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے، ہمیں کہیں پہ کوئی حدیث نہیں ملتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کیا، اس کے بعد ان کو خواب میں کوئی رنگ نظر آیا یا کوئی اشارہ آیا تو انہوں نے اس سے گائیڈنس لی۔ تو یعنی یہ ساری چیزیں جو ہم ساری رات استخارہ کر کے پریشان رہتے ہیں، خواب آیا نہیں آیا، کیا خواب آیا، کیا کلر دیکھا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر آخری بات یہ کہ کیا استخارہ کسی اور سے کروا سکتے ہیں، یہ تو ہم نہیں کر سکتے، ہم تو کسی نیک بندے سے ہی کروائیں گے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ استخارہ تو خود ہی خیر طلب کرنی ہوتی ہے، یعنی استخارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے لیے مانگ رہے ہیں نا، اپنے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں، تو اس میں ہم کسی اور سے کیوں کروائیں گے؟ اس کا ٹرانسلیشن اگر آپ دعا کا دیکھیں تو اس میں سے یہ تو سینس ہی نہیں بنتی کہ ہمارا استخارہ کوئی اور کرے گا، یہ خود ہی کرنا ہوتا ہے۔